نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا صفر ولا ہام۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سفر سے متعلق شرعی احکام۔ اس سفر کے مہینے میں اور اس کے کسی بھی خاص دن کے متعلق کوئی فضائل ثابت نہیں ہیں۔ اس ماہ میں اور اس کے کسی بھی خاص دن کے متعلق کوئی مخصوص اعمال اور عبادات ثابت نہیں ہیں۔ اس سفر المظفر میں اور اس کے کسی بھی خاص دن کے متعلق کوئی مخصوص نظریات اور اعتقادات ثابت نہیں ہیں۔ ماہ سفر کے متعلق جاہلانہ نظریات اور باطل اعتقادات دور جاہلیت سے انسانیت میں ماہ سفر کے منحوس اور آسمانوں سے اترنے والی بلائیں اور آسمانوں سے آفات اور مصائب نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ بعض لوگ اس مہینے کی آفات اور مصائب سے بچنے کی خاطر اپنے گھروں میں اجتماعی قرآن خوانی کا اہتمام کروایا جاتا، اور بعض لوگ اس ماہ کے اندر اپنے نئے کاروبار کی اوپننگ سرمنی کو بے برکت اور منحوس سمجھتے تھے، اور کچھ لوگ اس ماہ میں اپنی خوشی وغیرہ یعنی شادی بیاہ وغیرہ کو قائم کرنا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ وہ اس سفر کے ماہ کو صفر سے تعبیر کرتے، یعنی اگر کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ اس کو صفر اور منحوس سمجھتے تھے، اور اس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں نسل در نسل آج تک اس سفر کے ماہ کو منحوس اور مصائب اور بلائیں اترنے والا مہینہ خیال کیا جاتا تھا، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاف اور واضح الفاظ میں اس قسم کے باطل اور من گھڑت توہمات اور قیامت تک آنے والے منکرات سے ان کی نفی اور تردید فرمائی، اور اعلان فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا صفر ولا ہام، کہ اس قسم کے باطل اور فاسد نظریات اور برے خیالات کو فاسد بتایا، اور اس قسم کے نظریات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلع کم کر دیا
اور بالکل ہی ان کا خاتمہ کر دیا۔ ماہ سفر کے منحوس کے متعلق ان کی جھوٹی دلائل، موضوع اور من گھڑت حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ وہ اپنے اس عقیدے اور نظریے کو کہ ماہ سفر کے منحوس ہونے کے عقیدے اور اس طریقے سے کسی پرندے سے بدشگونی کے عقیدے کو وہ موضوع اور من گھڑت حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بشرنی بخروج سفر وبشرته بالجنہ، کہ جو شخص اس ماہ سفر کے ختم ہونے کی خبر دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو سامعین محترم، اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے اسلامان دشمن ماہ سفر کے منحوس سمجھا جاتا ہے، اور وہ اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ اس ماہ میں نحوست ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے صحیح سالم گزرنے پر خبر دینے والے کو جنت کی بشارت دی۔ تو اس بارے میں جان لیجئے کہ یہ حدیث صحیح اور معتبر نہیں ہے، بلکہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا کسی بھی طرح یہ جائز نہیں۔ چنانچہ ائمہ محدثین نے اس من گھڑت حدیث کو موضوع ہونے کو واضح کرتے ہوئے اس عقیدے کے باطل ہونے کو بیان کیا کہ جس کے بارے میں علامہ عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں کہ وہ اس حدیث کو جو ماہ سفر کی نحوست کی نفی کرتی اور اس طریقے سے اس کے بارے میں من گھڑت اور موضوع حدیث کو ایک طرف رکھیں، اس کے بالمقابل اس ماہ سفر کے بارے میں بہت سی صحیح احادیث ایسی موجود ہیں جو ماہ سفر کے نحوست کی نفی کرتی، تو ایسی صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے موضوع اور من گھڑت حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ محدثین عظام نے اس حدیث کی صراحت کرتے ہوئے اس کہ یہ موضوع اور من گھڑت ہے، لیکن اگرچہ کچھ لمحات کے لیے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو بھی اس حدیث سے ماہ سفر کے منحوس ہونے پر دلیل پکڑنا یا استدلال بنانا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں اس حدیث کا صحیح اور واضح مطلب یہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ربیع الاول میں وصال ہونے والا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے ملنے کا، ملاقات کا بے حد شوق تھا، اس لیے ربیع الاول کے شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ اس شخص کے لیے جو اس ماہ کے ختم ہونے کی اور ربیع الاول کے شروع ہونے کی خبر لے کر آئے تو اس کے لیے جنت کی بشارت۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس حدیث کے موضوع ہونے میں، من گھڑت ہونے میں، ماہ سفر کی نحوست سے دور کا تعلق نہیں۔ اگرچہ اس حدیث کو ہم صحیح قرار دے دیں، بلکہ اسے محض مسلمانوں میں
غلط نظریات پھیلانے کی غرض سے اس حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے، تو ماہ سفر کی آخری بدھ کی شرعی حیثیت کہ کچھ لوگ ماہ سفر کی آخری بدھ کو مشہور غلط عقائد نظریات رکھتے ہیں اس بارے میں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس مہینے کے آخری بدھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا، اور لہذا اس میں خوشی کے طور پر وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے اور میٹھی چیزیں بانٹی جاتی۔ بعض علاقوں میں یہ آج کل کے دور میں چوری وغیرہ بنا کر تقسیم کی جاتی ہے، اور اسے حضرات بیماری سے شفا ملی، اور اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ شرینی بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ بہت سے علاقوں میں اس دن کے اندر خوشی میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور خاص طریقے سے نماز بھی پڑھی جاتی ہے، حالانکہ یہ بالکل خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ بات ہے۔ اس دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کی ابتدا ہوتی ہے، نہ کہ مرض کی انتہا اور شفا۔ یہ افواہ اور جھوٹی خبر دراصل یہودیوں کی طرف سے یہ پھیلائی گئی کہ آپ کی مخالفت میں، آپ کے بیمار ہونے کی خوشی میں یہ پھیلائی گئی تھی اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی۔ اس باطل نظریے کی تردید میں اکابر علماء نے بہت سے فتاوی تفصیل سے نقل کیے ہیں، وہ آپ فتاوی جات میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو ماہ سفر کے آخری بدھ روزہ رکھنے کا حکم ماہ سفر کا آخری چہار شنبہ میں مشہور یہ ہے کہ ہندوستان میں اس دن خصوصیت کے ساتھ نفلی روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس پر کچوری وغیرہ بنا کر تقسیم کی جاتی ہے، تو عوام اس کو کچوری کا روزہ اور پیر کا روزہ کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ سب کچھ بالکل غلط اور بے اصل، بے حقیقت اور بے بنیاد ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کسی بھی ایک ضعیف اور موضوع حدیث سے ثابت نہیں۔ تو سامعین محترم، ماہ سفر کے آخری بدھ ایک مخصوص طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے کہ اس آخری بدھ میں روزے رکھنے کی طرح ایک نماز بھی ادا کی جاتی ہے، جس کی ادائیگی کا ایک مخصوص طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس نماز کو بتلانے والے صوفیاء حضرات کرام ہیں۔ نماز کا طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ چاشت کے وقت 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کی جاتی ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل اللہم مالک الملک یہ 2 مرتبہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن یہ آخر تک آیات پڑھی جاتی ہے 2 بار، اور سلام پھرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور ان الفاظ سے دعا بھی کی جاتی ہے کہ اللہم اصرف عنی شر ھذا اليوم واعصمنی شؤومہ واجعلہ علی رحمۃ وبرکہ وجنبنی عنا اخاف عما اخاف فیہ من نحوستہ وکرباتہ بفضلک یا دافع الشرور ویا مالک النشور یا ارحم الراحمین۔ تو سامعین محترم،
اس قسم کی مخصوص نماز ادا کی جانے والی نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نماز کا مخصوص طریقہ شریعت میں کوئی مخالف موجود نہیں، یا مخالف طریقہ اگر موجود ہے تو کسی کے لیے ان کا نماز پڑھنا یہ جائز نہیں، اور اگر یہ مخصوص طریقے سے ادا کی جانے نماز شریعت سے مخالف نہیں ہے تو ان طریقوں سے نماز ادا کرنا مخصوص شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ اس شرائط کا ملاحظہ فرمائیں کہ نمبر 1، اس نماز کو ادا کرنے والے ان کے لیے اسی طریقے سے اہتمام نہ کریں جیسا کہ اور نمازوں ثابت شدہ نماز، فرائض وغیرہ واجبات کو ادا کیا جاتا ہے، اور اس نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منقول نہ سمجھا جائے، اور اس نماز کو ثبوت کا وہم نہ کیا جائے، اور ان نمازوں کو شریعت کے دیگر مستحبات کی طرح مستحب نہ سمجھا جائے، اور ان نمازوں کو اس طریقے سے التزام نہ کیا جائے کہ جس کی شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت یا مخالفت موجود ہو۔ تو سامعین محترم، ہر مباح کام اور جائز کام کو جب اپنے اوپر لازم اور واجب کیا جائے تو وہ شرعاً مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرات کرام موجودہ زمانے میں ایسے افراد معدوم اور بہت کم ہیں جو مذکورہ شرائط کی پاسداری رکھیں، تو ان شرائط کی رعایت کے بغیر نماز کو ادا کرنے کا حکم اوپر گزر چکا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اوپر ذکر کردہ تفصیل کے مطابق یہ جو ان کی موضوع اور من گھڑت حدیث من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ والی روایات یہ ثابت نہیں، بلکہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس کو بیان کرنا اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور ذہن بنانا یہ جائز نہیں، اور اس طریقے سے نیز ماہ سفر کے آخری بدھ کو شرعاً کوئی حیثیت نہیں، اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہی بیماری سے کوئی شفا ملی، یہ بھی بات جھوٹی اور دشمنان اسلام نے یہودیوں کی پھیلانے کی غرض اس دن تو معتبر روایات کے مطابق بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کی ابتدا ہے، نہ یہ کہ شفا۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کی توہمات اور منکرات اور باطل اور فاسد نظریات اور عقائدات سے حد الامکان بچنے کی کوشش نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔